ابا پلیز ایسے کپڑے پہن کے باہر مت جائیں، میرے دوست میرا مذاق اڑائیں گے بعد میں، پلیز گاڑی بدل لیں، میں یونیورسٹی لے کے جاتا ہوں، میرے دوست ہنستے ہیں میری گاڑی کے اوپر۔ السلام علیکم، آپ سب کا بہت بہت شکریہ میرے یوٹیوب چینل پہ آنے کا۔ جس ٹاپک کے بارے میں آج ہم بات کرنے والے ہیں، ہاں جی وہ بالکل یہی ہے، ہم بات کرنے والے ہیں باپ کے اوپر، باپ کے رشتے کے اوپر۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ماں کے رشتے پہ بہت بات ہوتی ہے، ماں کے رشتے کی عظمت کے اوپر بہت بات ہوتی ہے، لیکن میرے خیال سے باپ کا رشتہ جتنی امپورٹنس ڈیزرو کرتا ہے، میرے خیال سے ہم اتنی امپورٹنس نہیں دیتے ہیں، اور نہ ہی ہمارے معاشرے میں اتنی اس رشتے پہ بات ہوتی ہے۔ بچہ جس وقت سے ماں کے پیٹ میں آتا ہے، ماں کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اس میں کیا کوئی شک ہے کہ جس وقت سے بچہ ماں کی پیٹ میں آتا ہے، باپ کے ذہن میں بچہ پلنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ پہلا دن جب بچہ ماں کی پیٹ میں آتا ہے تو باپ کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ اب مجھے اس کے ڈاکٹر کے معاملات کو، بیوی کے، ماں کے بچے کی کیسے دکھانے ہوں گے، میں کیسے مینیج کروں گا، میں دوائیاں کیسے مینیج کروں گا، میں ایکس ریز وغیرہ کا کیا کروں گا، پھر میں اس کی ڈیلیوری کیسے کروں گا، کل کو بچہ ہو جائے گا، میں اس کے پیمپرز کا، ڈائپرز کا، سیریلیکس کا، اس کا اس کا، کھانے پینے کا، کپڑوں کا کیسے کروں گا۔ پھر بچہ اور بڑا ہوتا ہے، اب میں اس کے اسکول کا کیسے کروں گا، اور بڑا ہوتا ہے، اس کے تعلیمی معاملات کو کیسے کروں گا، اس کی شادی کیسے کروں گا۔ لیکن کہیں نہ کہیں ان ساری چیزوں میں ہم یہ بھول رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے والدین بھی بوڑھے ہو رہے ہوتے ہیں، وہ بھی کمزور ہو رہے ہوتے ہیں۔ بڑا آسان لگتا ہے یہ کہنا کہ آپ کا زمانہ دوسرا تھا، اب زمانہ بدل گیا ہے، تو کیا آپ یہ سننے کے لیے، جی آپ کیا یہ سننے کے لیے تیار ہیں کہ کل کو آپ کی اولاد یہ بولے کہ ابو یا پاپا یا ڈیڈ، آپ کا زمانہ دوسرا تھا، اس میں بڑی آسانیاں تھیں، اب تو بڑی ٹف ہو گئی ہیں چیزیں۔ کیا یہ زمانہ آسان ہے؟ کیا آپ کی اولاد اگر 15 سال بعد، 20 سال بعد، 25 سال بعد یہ بات بولتی ہے تو کیا آپ سننے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں نا، زمانہ آسان تو نہیں ہے یہ۔ تو اسی طریقے سے ہمارے والدین نے جس طریقے سے ہم کو بڑا کیا، خاص طور پہ ہمارے باپ نے، ہمارے والد نے، تو ان کا وقت بھی آسان نہیں ہوگا۔ پیسہ کمانا کبھی بھی آسان نہیں ہوتا، وہ یہ وقت ہو یا وہ پرانا وقت ہو، بہت محنت لگ رہی ہوتی ہے، دوسروں کی، باسز کی گالیاں سننی پڑتی ہے بڑی اس وقت پہ، بڑے سارے وقتوں پہ، جب دل بھی نہیں چاہتا آفس جانے کا، طبیعت بھی صحیح نہیں ہوتی، لیکن آفس جانا پڑتا ہے، باسز کی گالیاں سننی پڑتی ہیں، سخت لہجے بھی سننے پڑتے ہیں، اس کی وجہ صرف اور صرف اولاد ہوتی ہے۔ اکثر ہمیں بھی ایسا لگتا ہے کہ ہمارے تو ابو بڑے کمزور، وہ تو ان سے ڈر جاتے ہیں، وہ ان سے ڈر جاتے ہیں، وہ آفس میں نہیں کچھ کہتے۔ وہ کمزور نہیں ہوتے ہیں، وہ کمزور نہیں ہوتے ہیں، اور اگر وہ کمزور آپ سمجھتے ہیں تو وہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، اپنی اولاد کی وجہ سے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر، دیکھیں، کسی کو اچھا نہیں لگتا کہ کوئی انسان اس انسان سے بدتمیزی کرے، یہ بات کسی کو اچھی نہیں لگتی، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارے والد کو بھی اچھی نہیں لگتی ہوگی، ان کو بھی یہ بات اچھی نہیں لگتی ہوگی، لیکن ان کو یہ باتیں سننی پڑتی ہیں آپ کی وجہ سے، ہماری وجہ سے، اولاد کی وجہ سے، جیسے ہمیں سننی پڑتی ہیں ہمیں اپنی اولاد کی وجہ سے۔ تو کمزور نہیں ہوتے ہیں والدین، باپ خاص طور پہ، ان کو یہ ساری باتیں سننی ہوتی ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی اگر میں نے یہاں بدتمیزی کر دی تو پھر مجھے روٹی کون دے گا میرے بچوں کو۔ تو بات بہت چھوٹی سی ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے والد کو وہ امپورٹنس نہیں دیتے جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ اب وہ مرد ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو رونا نہیں آتا ہوگا، یا وہ کمزور نہیں ہوتے ہوں گے، یا وہ تھکتے نہیں ہوں گے۔ ہماری والداؤں کے آنکھوں سے ایک آنسو نکل جاتا ہے تو بچے نیچے ہاتھ رکھ لیتے ہیں، آنسو نہیں گرنے دیتے ہیں کہ امی کیا بات ہے، لیکن کیا ہم اپنے والد کے لیے ایسا کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ روتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ رو نہیں سکتے، کیونکہ وہ مرد ہیں۔ لیکن کیا ان کو رونا نہیں آتا ہوگا؟ کیا وہ تھکتے نہیں ہوں گے؟ کیا وہ کسی اور کی بلشٹ سنتے سنتے ان کا دل نہیں چاہتا ہوگا کہ میں ریزائن ماروں منہ پہ اور جاؤں؟ ہماری وجہ سے نا، کیونکہ ان کو ہوتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو روٹی کیسے دوں گا، پھر اپنی بیوی کو کیسے کھلاؤں گا، پھر گھر کیسے چلاؤں گا۔ پھر تو میرے خیال سے
ہمیں یہ سب کو یہ چاہیے، آپ کو، ہم کو، کہ ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے. اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. ہم اپنے والدین کو کہہ دیتے ہیں کہ ہماری یونیورسٹی میں تو سب بڑی بڑی گاڑیوں میں آ رہے ہیں، ابو آپ ہمیں کیوں نہیں دلا رہے ہیں، یا آپ کیوں نہیں دلا سکتے، یا میرے دوست تو باہر پڑھنے جا رہے ہیں، کوئی یو کے گیا ہوا ہے، تو کوئی کینیڈا گیا ہوا ہے، کوئی یو ایس گیا ہوا ہے، تو میں کیوں نہیں. کیا پتا وہ بیچارے جیسے بھی آپ کو پڑھا رہے ہیں، جہاں بھی پڑھا رہے ہیں، لوکل پڑھا رہے ہیں، اپنے حساب سے سب سے بہترین کر رہے ہیں. اور ایسا ہی ہوتا ہے میرے خیال سے. کوئی والد یہ نہیں چاہتے کہ میں اپنے پیسے کو اپنی جیب میں رکھوں اور اپنی اولاد کی تعلیم پہ خرچ نہ کروں. میرے خیال سے جب اولاد ہوتی ہے تو ارریلیونٹ ہو جاتی ہے بات کہ باپ کے پاس کتنا پیسہ ہے اور وہ کیوں خرچ نہیں کر رہا ہے. ارریلیونٹ ہوتی ہے بات. جتنا بھی پیسہ ہوتا ہے نا اولاد باپ کے پاس، وہ اپنی اولاد پہ پورا خرچ کرنے کے لیے راضی ہوتا ہے. اولاد کے لیے ہی تو سب کچھ کر رہا ہوتا ہے. تو میرے خیال سے ہم سب کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ ہم اپنے، خاص طور پہ جو ہمارے ابو ہیں، جو ہمارے والد ہیں، جو ہمارے ڈیڈ ہیں، پاپا ہیں، ہو ایور، ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے. اتنی آسان زندگی ہوتی نہیں ہے. آج ہم جوان ہیں، جوان خون ہے، جسم بھی اچھا ہے، ہر چیز ٹھیک ہے، تو ہمیں لگتا ہے یار یہ کیا ہے، یار یہ تو بڑا آسان ہے. لیکن کل جب ہم ان جگہوں پر ہوں گے، ادھر کھڑے ہوں گے جہاں ہمارے والد آج کھڑے ہوئے ہیں، اور کل اگر ہماری اولاد ہمیں نہیں سمجھے گی تو ہمیں تکلیف ہوگی. میں آپ سب سے یہ بات کی گزارش کرتا ہوں اور ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہے تو پلیز اپنے آپ کو تھوڑا چینج کریں. اپنے باپ کے ساتھ بیٹھا کریں، ان کے ساتھ بات کیا کریں، ان کی سپورٹ بنے، ان کے لیے مشکلات نہ بڑھائیں. ان کے پاس بیٹھا کریں، ان سے پوچھا کریں کیسا چل رہا ہے، ان کے لیے آسانی کریں. اور مجھے پتہ ہے آپ میں سے بہت سارے کر بھی رہے ہوں گے. اسی میں آپ کا فائدہ ہے بھائی. اسی میں آپ لوگوں کا فائدہ ہے، اسی میں ہم لوگوں کا فائدہ ہے، ہم سب اولادوں کا. کیونکہ what goes around comes around. Thank you.